بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آپ احباب نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں ایک بات پر اکثر زور دیتا آیا ہوں کہ جس شخص کے پاس 4 چیزیں ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی مار نہیں کھا سکتا۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 قرآن، نمبر 3 استغفار اور نمبر 4 درود شریف۔ تو کوشش کریں فرض نمازوں کی پابندی کریں مستقل مزاجی کے ساتھ۔ روزانہ کم از کم قرآن کریم 1 صفحہ لازمی تلاوت کریں، اور اگر زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو 1 سپارہ لازمی روزانہ کا مکمل کریں۔ تیسرے نمبر پر استغفار ہے، کم از کم 1200 مرتبہ روزانہ استغفار لازمی پڑھیں۔ اور چوتھے نمبر پر درود شریف ہے، اسے تو کثرت سے پڑھیں نا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے، وضو بغیر وضو لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں۔ یہاں یہ لاکھوں کا لفظ جو استعمال کیا ہے، اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ ابھی جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس سے تھوڑی دیر پہلے ایک خاتون سے میری بات ہو رہی تھی، محب درود خاتون ہے۔ ان کی پوری ایک سٹوری بھی میں نے اپنے میگزین میں شائع کی ہے۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ الحمدللہ اب روزانہ کے درود کی تعداد 5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، اور وہ درود پڑھتی ہیں صلی اللہ علی محمد و آلہ و بارک وسلم۔ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو فرض نمازوں کی پابندی، استغفار کی کثرت، قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ 5 لاکھ مرتبہ درود شریف ایک دن میں پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے وقت میں برکت ڈال دی ہے۔ یہ ہوتی ہے محنت، اسے کہتے ہیں درودی اور اسے کہتے ہیں جنونی۔ اور جب آپ ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے نا، خاص کر آخری 2 چیزیں استغفار اور درود شریف، تو آپ کی زندگی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی۔ اور استغفار کی جس طرح درود شریف کے فضائل آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اسی طرح استغفار کی بھی برکات ہے۔ اس کے اپنے مشاہدے ہیں، اس کے اپنے تجربے ہیں، اس کے اپنے روحانی خواب ہیں۔ حال ہی میں ایک مشاہدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ذاتی مشاہدہ ہے۔ پچھلے 4 ماہ سے ایک مشکل کا شکار تھا کہ جس طرح سے بھی اس کو چھیڑتے تھے وہ مزید خراب ہوتا چلا جاتا تھا کام۔ کسی طریقے سے بھی اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، وہ کام مزید بگڑتا جاتا تھا، حل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ 4 ماہ ہو چکے تھے، طرح کے جتن کر لیے تھے، اور تھا بھی درود شریف سے ریلیٹڈ تھا، وہ درود شریف کی دعوت سے ریلیٹڈ تھا وہ کام۔ ہم چاہ رہے تھے کسی طرح یہ مسئلہ حل ہو اور ہم کوئی نیا سلسلہ چلائیں، لیکن جیسے ہی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے، وہ پھر خراب ہو جاتا تھا، نئے سرے سے خراب ہو جاتا تھا۔ کبھی کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا تھا، کبھی کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا تھا۔ آخرکار 4-5 دن پہلے میں نے نیت کری کہ یا اللہ میں 1 کروڑ مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ اور جب میں نے یہ نیت کی تو اگلے دن میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دی۔ پہلے دن میں نے 16,000 مرتبہ استغفار پڑھی، اور درود شریف الگ تھا تعداد میں، لیکن درود شریف کی تعداد ڈسٹرب ہو رہی تھی پھر۔ تو میں نے کیا کیا، اگلے دن کے استغفار کم کر لے، نیت تو کر لی میں نے 1 کروڑ کی، اب چاہے زیادہ پڑھوں یا کم پڑھوں، پورا تو میں نے اس کو کرنا ہے۔ تو دوسرے دن میں نے 6,000 مرتبہ استغفار کی تعداد رکھی اور درود کی تعداد کو اپنے لیول پر لے آیا جو پہلے سے مقرر تھی۔ جب تیسرا دن آیا نا، تو اچانک مجھے ایک فون آیا رات کے وقت کہ آپ چیک کریں، آپ کا وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ ابھی دیکھیں، نیت کی تھی میں نے صرف، پہلے دن 15,000 پڑھا، دوسرے دن
ہاف کہہ لے اس کا، ہاف بھی نہیں، ہاف سے بھی کم، اور تیسرے دن اللہ پاک نے وہ مسئلہ حل کر دیا اور پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوا ہے کام۔ تو یہ استغفار کی برکات ہے۔ رزق کے معاملے میں جس کو رزق کی تنگی ہے نا، وہ استغفار پڑھنا شروع کر دے کثرت سے، درود کی تعداد مقرر کر لے اور استغفار کھلا پڑے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے، اپنی آنکھوں سے برکات دیکھیں گے استغفار کی۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی بھی اپنی برکات ہے۔ کل ہی ایک حافظ صاحب میرے بچپن کے دوست ہیں، کئی سال بعد مجھ سے ملنے آئے، یہاں لاہور میں جاب کے سلسلے میں آئے، تو مجھے فون کیا کہ میں نے آپ سے ملنا ہے، تو مجھے بتانے لگے اپنی جاب کے بارے میں۔ وہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے بھتیجے ہیں، وہ آپ نے نام سنا ہوگا پیر صاحب کا، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ حافظ صاحب میرے بھائی نے مجھے ایک عمل بتایا، اور وہ یہ کہ 1 ماہ میں 3 قرآن پاک مکمل کرنے ہیں۔ کہتے میں روز 3 سپارے پڑھتا تھا، ادھر 1 ماہ میں 3 قرآن پاک مکمل ہوئے اور ادھر میری جاب لگ گئی اور اب میں لاہور میں جاب کر رہا ہوں۔ تو یہ قرآن پاک کی برکت کا مشاہدہ ہے۔ ہر چیز کی، نماز، قرآن، استغفار اور درود شریف، اگر میں مشاہدے بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ لوگ سنتے سنتے تھک جائیں گے۔ ان چاروں چیزوں کے مشاہدات، تجربات، کرامات، روحانی خواب نہیں ختم ہوں گے۔ تو کوشش کریں ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنا لیں، کہ خوشی ہو، غمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو جائے، یہ 4 چیزیں نہ چھوٹنے پائیں۔ نماز، کوشش کرے 5 وقت نماز کی پابندی کرے، یہ تو فرض ہے۔ فرض کو چھوڑنے سے اگر آپ وظائف کی طرف آتے ہیں نا تو مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ فرض کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ فرض کو چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ نفلی وظائف پڑھنے سے دور نہیں ہوتے۔ تو فرض ہر حال میں اس کی ادائیگی کی کوشش کریں نماز کی۔ اس کے بعد روزانہ 1 سپارہ یا کم از کم 1 صفحہ جو ہے وہ تلاوت کرے قرآن پاک کی، 1200 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفار کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خالی استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مفتی ظفر ولی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ یوٹیوب پہ بیان سنیں استغفار کے بارے میں، تو آپ استغفار کے دیوانے ہو جائیں گے۔ مفتی ظفر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ یوٹیوب پہ سرچ کریں، استغفار کے متعلق بہت بیان ہیں ان کے۔ اس کو تو اپنی زندگی میں ایسے تھامے کہ دوبارہ چھوٹے نہ یہ ہاتھ سے استغفار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، بعض روایات میں 70 مرتبہ بھی لکھا ہے۔ تو اتنی مقدس ترین ہستی ہو کر وہ استغفار کرتے تھے، تو آپ پر تو پھر فرض ہے، کیونکہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ پل پل گناہوں سے ہٹا ہوا ہے۔ تو استغفار بہت ضروری ہے، اور درود شریف تو ویسے ہی ہماری جان ہے۔ ان 4 چیزوں پہ عمل کرے، دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔